نستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدیٰ، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، مصنفین، محدثین اور مفسرین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسی دوران اسلامی تاریخ کے اعتبار سے محرم کا مہینہ شروع ہوا، نیا اسلامی سال شروع ہوا۔ محرم کا آغاز انسان کو ایک تو ہجرت کا وہ عظیم الشان واقعہ یاد دلاتا ہے جو آپ کے سامنے گزشتہ کئی خطبات سے ہم رکھ رہے ہیں۔ یہ ہجری سال اسلام کا شروع ہوتا ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے جہاں پہ ہجرت کا وہ عظیم الشان واقعہ یاد آتا ہے انسان کو اس سال میں داخلے کے وقت۔ وہیں پر دو عظیم الشان عبقری شخصیات کا ذہن میں ایک خاکہ اور تصور ابھرتا ہے۔ ان میں سے ایک سیدنا حضرت عمر ہیں اور دوسرے سیدنا حضرت حسین ہیں۔ ان کا بھی محرم کے حوالے سے ایک خاص نقشہ اور تذکرہ ہمارے دماغ میں ابھرتا ہے، کیونکہ اکثر روایات کے تحت حضرت عمر کو ذی الحجہ کی 26-27 کو جب زخمی کیا گیا تو آپ کی نماز جنازہ یکم محرم کو ہوئی، کچھ دن زندہ رہنے کے بعد، اور آپ کی تدفین یکم محرم کو ہوئی۔ اسی طرح سیدنا حسین کا وہ عظیم الشان واقعہ جہاں پر انہوں نے اپنی جان اللہ کے حضور علی الاعلان پیش کی، وہ واقعہ بھی اس محرم میں آتا ہے۔ پچھلے سال کا محرم اہل سنت کے دلوں کو زخمی کرنے والا محرم تھا کہ جس کے اندر صحابہ کے اوپر کراچی کے اندر علی الاعلان تبرہ کیا گیا، برا بلا کہا گیا، سب و شتم کی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر حرمت صحابہ کی اور دفاع صحابہ کی ایک عظیم الشان تحریک کو بپا کیا گیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس محرم کو امن و امان سے گزارے، اور اس محرم کے اندر وہ احباب کہ جو کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ صحابہ کے خلاف اس طرح ہردہ سرائی نہ کریں اور اہل سنت کے کلیجوں کو چھلنی نہ کریں۔ اور آج چند گزارشات انہی صحابہ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے، اور اگر وقت ملا حضرت عمر اور حضرت حسین کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ معاشرے میں امن کیسے قائم ہوگا؟ معاشرے میں فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ معاشرے میں بقائے باہمی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم پاکستان کے اندر ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو اہل تشیع کے ساتھ ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ رہ سکتے ہیں، بالکل رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بھی وہی اصول ہیں، اس کے بھی وہی آداب ہیں کہ ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے، احترام کیا جائے۔ آج آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا ہے، ایک عالم دین، آپ کو اس کی فضیلت ایک عابد کے اوپر پتہ ہوگی۔ بعض محدثین نے اور علماء نے یہ تک کہہ دیا کہ 1000 عابد مر جائے اسلام کو، امت کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنے ایک عالم کے فوت ہو جانے سے ہوتا ہے۔ ایک عالم کا چند منٹ کا تبلیغ کرنا عابد کی کئی سال کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ایک عالم، اس کی حیثیت عام بندوں کے اوپر ایسے ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تمہارے اوپر ہے۔ گویا ایک عالم کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ وہ عالم دنیا سے جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا مراحل آتے ہیں یہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ عالم سے بلند مقام بھی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دیا ہوتا ہے، جو صدیقین ہوتے ہیں وہ بھی دنیا سے جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ انعام اور اکرام دیتا ہے، شہداء کو بھی اکرام دیتا ہے، حفاظ کو بھی دیتا ہے۔ یہ جتنے بھی طبقات ہیں علمی اعتبار سے یا ایمانی اعتبار سے، ان کی اللہ تعالیٰ نے مراتب بنائے ہوئے ہیں۔ شہید بھی سفارش کریں گے، حفاظ بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، صدیقین بھی سفارش کریں گے۔ یہ سارے طبقے جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کس حال میں ہو؟ کہیں گے اللہ ہر نعمت مل گئی، ہر نعمت مل گئی، ہر چیز مل گئی، جو خواہش ہوتی ہے وہ آپ لا حاضر کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت ان کے سامنے ایک ایسے مقدمے کو رکھے گا کہ جو آپ نے شاید سنا ہو، لیکن آج آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ یہ وہ طبقات ہیں کہ جن کی عام امتیوں سے فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ نا شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ کہتا ہے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں۔ یہ چاروں پانچوں طبقات اولیاء اللہ کے جب اللہ کی بارگاہ میں جنت میں پیش ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کے بعد بھی ان سے سوال پوچھتا ہے کسی چیز کی طلب ہے؟ کہتے ہیں کوئی طلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ یہ سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ترتیب کے اعتبار سے بعض حدیثیں آگے پیچھے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کہے گا بھی ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کے سامنے باقی ساری نعمتیں ہیج ہو جائیں گی۔ جنتی کہیں گے اللہ وہ نعمت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے نقابوں کو اٹھا دیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چمکدار چہرے اس دن رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، ایسے جیسے تم دنیا میں 14ویں کے چاند کا کرتے ہو۔ اس نعمت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا میرے جنتیوں کس حال میں ہو؟ کہیں گے ہر نعمت مل گئی، حوریں مل گئی، غلمان مل گئے، کھانا پینا ہر چیز مل گئی، آپ کا دیدار بھی ہو گیا۔ اللہ کہے گا بھی ایک نعمت باقی ہے۔ جنتی پوچھیں گے وہ نعمت کون سی ہے؟ یہ سارے طبقات پوچھیں گے وہ نعمت کیسی ہے؟ اللہ کہے گا وہ نعمت یہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، آج کے بعد میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا۔ جس طرح تمہارے باپ آدم کو ایک دن ناراض ہو کے جنت سے نکال دیا تھا، اب تم میں سے کسی ایک کو بھی جنت سے نہیں نکالوں گا۔ یہ دنیا کے اندر نہیں، یہ آخرت کے اندر سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ میں اہل تشیع بھائیوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، غور کرو۔ یہ سارے علماء، شہداء، صلحاء، اولیاء، امام، شہداء کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جنت میں سب سے آخر میں دینی ہے، وہ نعمت اللہ نے نبی کے صحابہ کو اس دنیا کے اوپر چلتے ہوئے دے دی ہے۔ رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، اللہ نے ان کو دنیا میں کہہ دیا ہے کہ میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں، تمہیں جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے اوپر بعض بدبخت لوگ تبرہ بادی کرتے ہیں، بعض لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ صحیح حدیث میں مسند احمد کی اور دیگر تمام حدیثوں کو ملا لیجئے، کیا مفہوم بنتا ہے؟ عالم ارواح میں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے ضمنی طور پہ آئی ہے، اللہ کے لیے ہر چیز حال ہوتی ہے۔ یہ ماضی مستقبل، یہ ماضی مستقبل حال تیرے اور میرے لیے ہے، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز حال ہی ہے۔ اور عالم ارواح میں تیرے میرے اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے ابھی تخلیقات کو شروع نہیں تھا کیا، انسان پیدا نہیں تھا ہوا، حدیث کے الفاظ ہیں عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے دلوں کو ٹٹولا۔ خود خالق ہے، خود خالق ہے، خود بنانے والا ہے، اور خود دلوں کو ٹٹول رہا ہے۔ اور ان دلوں میں سے سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے نورانی، سب سے بہتر، سب سے برتر اللہ نے جس دل کو پایا، اس کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو رکھ دیا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں ایک پیکر تخلیق کر کے کائنات میں بھیج دیا۔ یہ کائنات کا عالم ارواح میں بھی سب سے افضل اور اعلیٰ دل تھا۔ اور کیا حدیث اسی پہ بس ہے؟ دیگر احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں افضل ترین دلوں کو ٹٹولا
اور ان کے اوپر نبوت کے تاجوں کو رکھ دیا۔ ان میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ دل نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اگر حدیث یہاں تک بھی ہوتی تو عقل والوں کے لیے کافی ہے، عقل والوں کے لیے۔ اس حدیث میں بھی مفہوم واضح ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ پھر کہا مخلوقات میں سے، اس کے بعد انسانوں میں سے، اس کے بعد سب سے افضل دلوں کو ٹٹولا، سب سے مبارک، سب سے متبرک، سب سے متقی، سب سے بڑے صلحاء، سب سے بڑے اتقیاء کے دلوں کو ٹٹولا، اور جن کو سب سے افضل پایا ان کو میرے صحابہ بنا دیا، کسی کو میرا وزیر بنا دیا، کسی کو میرا سسرالی رشتہ دار بنا دیا، کسی کے ساتھ میری تعلق داری کو قائم کر دیا۔ یہ کائنات کے یہ وہ طبقہ نہیں ہے جس طبقے کی بات میں نے پہلے کی ہے کہ عالم ہو، شہید ہو، صدیق ہو، اولیاء ہوں۔ ہاں صحابہ میں سے بھی صدیق ہوتے ہیں، لیکن یہ سٹیٹس، یہ مقام و مرتبہ امتی کے وہم اور تصور سے بالا تر ہے۔ آج کا امتی، اس کو کس نے، شیطان نے مغالطہ دیا۔ آج کے کسی امتی کا ذہنی رجحان، قلبی میلان کسی اجتہاد کی طرف ہو جائے، کسی رائے کی طرف ہو جائے، تو وہ اس رائے کی تائید میں اماموں کے اقوال ڈھونڈتا ہے۔ فلاں امام نے کیا کہا، امام ابن تیمیہ نے کیا کہا ہے جی، امام احمد ابن حنبل نے کیا کہا، ٹھیک ہے ڈھونڈنے چاہیے۔ امام شافعی نے کیا کہا، پھر اپنی رائے کو ان اماموں کے اقوال سے مزین کرتا ہے، لیکن یہ بات بھول جاتا ہے کہ یہ سارے امام، یہ سارے اولیاء، یہ سارے علماء جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے جوتے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ابن مبارک سے بھی یہ بات پوچھی گئی تھی، آپ کے سامنے یہ واقعات ہیں۔ کہا امیر معاویہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، عمر بن عبدالعزیز جو ہیں کیا ان سے افضل نہیں ہیں؟ ابن مبارک نے کہا تو کیا بات کرتا ہے، امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتھوں میں جانے والی دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ آپ نے صحابہ کے مقام و مرتبے کو کیا سمجھا؟ آپ کے نزدیک امام کا اجتہاد اور انتخاب بہت قیمتی ہے، امیر معاویہ کا انتخاب و اجتہاد قیمتی نہیں ہے، صحابہ کا انتخاب و اجتہاد قیمتی نہیں ہے۔ یہ رافضی فکر ہے، اور رافضی کی بنیادی فکر یہ ہے کہ صحابہ کے انتخاب و اجتہاد کو نشانہ بنایا جائے تاکہ خلافتوں کو مشکوک کر دیا جائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ طبقہ ہے۔ آپ خود بتائیے کہ آج اگر کسی بندے کو یہ آپشن دی جائے، کسی مسلمان اور ایمان والے کو یہ آپشن دی جائے، اپنی ساری دولت دے دے، تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار ہو جائے گا، اللہ کی قسم جو ایمان والا ہوگا وہ کہے گا ساری دولت قربان، میری جان قربان، میری مال قربان، آقا کا چہرہ، اس کی مجھے زیارت کرا دیجئے، ایک لمحے کی رفاقت کرا دیجئے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے 20 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارے، اور پھر ادب و احترام کا بھی ایک عظیم الشان نمونہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ جس نے حالت ایمان میں میرے چہرے کو صرف دیکھ لیا اس آنکھ کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور صحابہ کا صرف یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے، لوگ یہ بات آدھی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بات بھی صحیح ہے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم کو دیکھا وہ جنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا ہے، اس سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، جیسے گناہ لے کے آئے گا اللہ معاف کر دے گا، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں۔ لیکن بتائیے یہ ایک فضیلت کیسی ہے، یہ فضیلت کیسی ہے؟ ایک تو یہ جس آنکھ نے رسول اللہ کو دیکھ لیا، یہی فضیلت کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی کریم نے بھی آپ کو اور مجھے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی ہم عقل کے، پھر بھی ہم منطق کے فلسفے لڑا کے کسی تابعی پہ، کسی صحابی کے اوپر تنقید کرتے رہے، یہ تیری اور میری بدقسمتی ہے۔ نبی کریم نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ وہ آنکھ جس نے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے، اگر اس آنکھ کی زیارت بھی کوئی کر لے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ صحابہ کو دیکھنے والے بھی، صحابہ کی آنکھوں کا دیدار کرنے والے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم نے کہہ دیا، یہ جو آج کل کے لوگ ان عظیم الشان مقدس ستاروں جیسی چمکدار ہستیوں کے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے،
سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ امت کے اندر رہتی دنیا تک کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی صحابی سے آگے چلا گیا، ممکن نہیں ہے۔ اجماع امت ہے، شکر ہے اجماع امت ہے اس بات کے اوپر تو، لیکن بعض لوگ بعد میں آنے والوں کو صحابہ سے بھی افضل کہہ دیتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین دور ہے، اور اسی پہ حدیث مکمل نہیں ہوتی، حدیث یہ ہے اس کے بعد والا دور، اس کے بعد اس سے متصل دور، یہ بہترین قرن 3 ہے جس سے یہ آپ کے سامنے اصطلاحات سامنے آتی ہیں، صحابہ کا دور اور تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور۔ یہ امت کا بہترین دور ہے، ان سے برتر، ان سے اعلیٰ ہستیاں کوئی نہیں ہیں۔ آپ ایک حدیث سے ان صحابہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اہل تشیع کو بھی دعوت فکر ہے، آپ کو کس نے گمراہ اور بھٹکا دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ اہل تشیع کے بھی نمائندہ لوگ نہیں ہوتے جو صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ اہل تشیع کو بھی غور کرنا چاہیے اور ان کو اپنی صفوں سے باہر نکال دینا چاہیے، کیونکہ ان کے مراجع اور مصادر بھی جو تقلید کے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ جو لوگ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کو ممبر سے کیوں نہیں اتارتے؟ یہ آپ کے اپنے مسلک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمان امت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور تفرقہ بھی پھیلا رہے ہیں۔ صرف ایک حدیث صحابہ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے بہت واضح ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کو یہ مقام و مرتبہ ملا کیوں ہے، صحابہ کا اتنا بلند مقام ہے کیوں، وجہ کیا ہے، اتنی نیکیاں کون سی ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی نیکی کا پیمانہ مقرر کیا ہے۔ کس وجہ سے؟ نیت کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اور اخلاص کی وجہ سے۔ یہ صحابہ کا اخلاص ہے۔ آپ اور میں 1 روپیہ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے ہمیں بھی کہ 700 سے ضرب کروں گا، کئی ہزار بنا دوں گا، لاکھ کر دوں گا، تسلی ہے کہ ہم 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن ایک کھجور پہاڑ جتنی ہو۔ یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں امتیوں کے لیے بھی، لیکن امتیوں کو ایک بات اور بھی سمجھا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے یہ حدیثیں سن کے ایک کھجور ہر کی پہاڑ بن کے آ گئی تو کیا مقام و مرتبے میں ہماری نیکیاں صحابہ سے آگے نکل جائیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا قیامت تک کے لیے ہے، تم میں سے کوئی ایک شخص مفہوم رکھ رہا ہوں، اٹھے سونا خرچ کرے، چاندی خرچ کرے، ہیرے جواہرات خرچ کرے، کتنے؟ سونے چاندی کے پہاڑ خرچ کر دے، احد پہاڑ جتنا سونا اور چاندی خرچ کر دے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک امتی اٹھے اللہ کی رضا کے لیے سونے چاندی کے اتنے پہاڑ خرچ کرے جتنا احد پہاڑ ہے، جو گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کتنا لمبا چوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام خود صحابہ کا بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک میرا صحابی اٹھے، ایک بندے نے سونے چاندی کے پہاڑ خرچ کیے احد جتنے، اور ایک صحابی اٹھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک ہاتھ نہیں اشکال نہ رہے، کوئی مغالطہ نہ رہے، آدھ ہاتھ جو کو خرچ کرے، گندم کو خرچ کرے، چاول کو خرچ کرے، ایک پہاڑ جتنا سونا اور چاندی خرچ کرنے والا میرے صحابی کے آدھ ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بات ختم۔ پھر کس چیز کا اعتراض ہے؟ پھر کس چیز کی مخالفت ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے کہ صحابی چھوٹی نیکی بھی کرے گا، اس کے اخلاص، ایمان، وقت اور عالم ارواح میں ٹٹولے ہوئے دلوں کی وجہ سے اور ان کے متقی اور صلحہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بے بہا اجر و ثواب دے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بات ختم کر دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جو ایمان لے کے آئے گا کیسا؟ صحابہ جیسا۔ صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا قرآن پاک میں۔ جو ایمان لے کے آئے گا کن جیسا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صرف وہی ہدایت پائے گا جو اس طرح کا ایمان لے کے آئے گا جیسے صحابہ لے کے آئے۔ صحابہ کیسا ایمان لے کے آئے تھے؟ آپ نے اور میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ابو سفیان نے جب ایمان کو قبول نہیں تھا کیا، زید سے پوچھا تھا آپ کی جگہ اگر رسول اللہ یہاں پہ کھڑے ہوں تو آپ یہ بات گوارا کرو گے آپ کو چھوڑ دیں گے، رسول اللہ آ جائیں؟ کہا اللہ کی قسم اتنا بھی گوارا نہیں کروں گا کہ رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے، یہ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔
اتنا عظیم الشان پیار، اس کے واقعات انشاءاللہ سیرت میں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ صحابہ، بخاری شریف کی حدیثیں ہیں، قربان جائیں، اللہ کی قسم عجیب و غریب واقعات ہیں۔ یہ کفار مکہ نے جب تک اسلام کو قبول نہیں تھا کیا، بعد ان میں سے بھی بیان کرتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، کہا بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گئے ہیں، پوری دنیا پھرے ہیں، لیکن جو اکرام اور احترام نبی کے صحابہ نبی کا کرتے ہیں، ہم نے دنیا میں کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا۔ یہ بادشاہت نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور معاملہ ہے، اور حقیقت میں بھی یہ بادشاہت نہیں تھی، یہ نبوت کا معاملہ تھا۔ کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا رسول اللہ وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ان کے وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی فطری انسانی تقاضے کے تحت تھوک آ جائے، اگر وہ تھوک بھی پھینکتے ہیں، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس کو زمین پہ لگنے نہیں دیتے۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ نبی کریم راہ چلتے اچانک کوئی جگہ آ جاتی ہے گہری، آپ کو پتہ ہے، آپ بھی سڑک پہ چل رہے ہیں، روڈ پہ چل رہے ہیں، کوئی جگہ گہری آ جاتی ہے، اگر یہ پاؤں اٹھا دیں، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گہری جگہ سے گزرے، کراس کی، پیچھے صحابی کھڑے ہیں، کراس نہیں کر رہے، رسول اللہ نے مڑ کے دیکھا، کہا گزرتے کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے رسول، آپ کے قدم دیکھنا بھول گئے تھے کہ آپ نے کراس کرتے وقت دایاں پہلے رکھا تھا کہ بایاں پہلے رکھا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے حالت نماز میں رکوع کے اندر تھے، رکوع کے اندر ایک آنے والے نے کہہ دیا مسجد قبلتین کا واقعہ ہے، جو گئے ہیں مدینہ جانتے ہیں، ایک آنے والے نے کہہ دیا رسول اللہ نے منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا ہے، یہ حالت رکوع میں ہے، رکوع سے سر نہیں اٹھایا، رکوع کے اندر ہی قبلہ رو ہو گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا کہ سر کیوں نہیں اٹھایا؟ تو جواب ان کا صحابہ کا ایمان یہی تھا، رسول اللہ کی بات کان سے ٹکرا گئی، رسول اللہ کا عمل کان سے ٹکرا گیا، اور اسی وقت عمل نہ کرتے تو ایمان ضائع ہو جاتا۔ اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے، نبی کریم جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اچانک ایک بندہ کھڑا ہوا، نبی کریم نے کہا بیٹھ جاؤ، باہر ایک صحابی ہے جہاں پہ جوتے اتارتے ہیں اس سے بھی پیچھے کھڑے ہیں، ان کے کان سے نبی کی آواز ٹکرائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، جمعے میں بھی بعد میں بلا کے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو عبداللہ وہیں پہ بیٹھ گیا تھا؟ کہا آقا آپ کے الفاظ کان سے ٹکرائے تھے، بیٹھ جاؤ، کھڑا ہو جاتا تو ایمان ضائع ہو جاتا۔ یہ وہ صحابہ ہیں، ان صحابہ کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، ان صحابہ کی توہین کی جاتی ہے۔ محرم شروع ہو چکا ہے، تبرعی اور فتنے باز اور فتنہ پرور لوگ ان عظیم الشان مقدس ہستیوں کے اوپر تبرہ بازی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کون سی ہستی ہیں میرے بھائیوں؟ آپ کو کسی نے یہ مغالطہ ڈالا ہے، مغالطہ ہے، اللہ کی قسم یہ آپ کو مغالطہ ڈالا گیا ہے کہ یہ بنو امیہ کا اور بنو ہاشم کا آپس میں کوئی لڑائی کا چکر تھا، یہ آپ کو مغالطہ ہے۔ اس مغالطے کو جڑ سے اکھاڑ دیجئے۔ مغالطہ کس طرح ڈالا جاتا ہے؟ بنو ہاشم کے جناب سیدنا حضرت علی کے ایک رشتے کی بنیاد کے اوپر، اور یہ سارا فلسفہ خود ساختہ اور من گڑت ہے۔ ہم مانتے ہیں سیدنا علی بنو ہاشم سے ہیں، اگر رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر لڑائی ہوتی یا بنو امیہ اور بنو ہاشم کا آپس میں کوئی اختلاف ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح تو بنو ہاشم حضرت علی سے کیا، بتائیے باقی 3 بیٹیوں کا نکاح کہاں کیا؟ 2 بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان سے ہوا، زینب کا نکاح کہاں پہ ہوا؟ یہ تینوں کے تینوں نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ میں کیے، ایک نکاح بنو ہاشم میں کیا۔ یہ لڑائی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ تم نے گڑا ہوا ہے، اور افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت فاطمہ کے بارے میں کوئی ہردہ سرائی کرے، اہل سنت کا دل بھی دکھتا ہے اور اس کے خلاف ہم یہ چاہتے ہیں کاروائی ہو، اسی طرح رسول اللہ کی باقی بیٹیوں کا بھی مقام و مرتبہ ہے، باقی بیٹیاں بھی رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ عداوت میں، بغض میں، حسد میں اس بات کا انکار کر دیں
کہ رسول اللہ کی یہ بیٹیاں رسول اللہ کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں، معاذ اللہ ان کے باپ کوئی اور ہیں۔ اگر آپ نبی کی بیٹیوں کے حسب نسب میں تبدیلی کریں تو یہ بھی اسی طرح کی توہین ہے جس طرح سیدہ فاطمہ کے حسب نسب کو تبدیل کرنے کی توہین ہے۔ یہ توہین آپ کرتے ہیں، آپ علیہ اعلان کہہ دیتے ہیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں۔ یہ انکار قرآن بھی ہے، یہ انکار حدیث بھی ہے، اور یہ آج کل کے جہلاء کا طرز عمل ہے۔ اہل تشیع کی جو مستند کتابیں ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی یہ ساری بیٹیاں ہیں، اور یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، جو قرآن پاک کی آیت بنات ہے، یہ کم از کم بنات آپ کو پتہ ہے عربی میں بنت ایک کے لیے اور بنتان دو کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں تثنیہ واحد اور جمع کے مابین ایک تثنیہ بھی ہوتا ہے، دو کے لیے الگ ڈائی استعمال ہوتی ہے۔ یہاں پہ کیا جملہ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم 3 بیٹیاں تو قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ اور یہ کس قسم کی اسلامیت ہے، اور یہ کس طرح کی اسلام کی دعوت ہے کہ تم لوگوں کے سامنے یہ دعوت دیتے ہو کہ رسول ہاشمی انقلاب لے کے آئے، رسول ہاشمی نے کائنات کے ذرے ذرے کو روشن کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ آفاقی اور عالمی ہے جس سے 1400 سال بعد بھی دنیا فیض اٹھا رہی ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، نقل کفر کر رہا ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ ہدایت کا مجسمہ، وہ ہدایت کا نور، اس کا جو سب سے قریبی ساتھی ہے، اس کا جو سسر ہے، معاذ اللہ آپ کے نزدیک وہ بھی صحیح نہیں، اس کا جو دوسرا سسر ہے وہ بھی صحیح نہیں، اس کا جو تیسرا سسر ہے وہ بھی صحیح نہیں، اس کا جو دماد ہے وہ بھی صحیح نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی جو بیوی ہیں وہ بھی صحیح نہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعارف کرواتے ہیں۔ رسول اللہ کے سسر کون ہیں؟ ابو بکر و عمر، ابو سفیان، ان کے نزدیک معاذ اللہ تینوں برے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جن کے نزدیک برے ہیں۔ اہل تشیع کو چاہیے کہ وہ ان کو اپنے ممبروں کے اوپر چڑھنے نہ دیں۔ فرقہ وریت ہم نہیں پھیلاتے، فرقہ وریت وہ پھیلاتے ہیں جو ان مقدس ہستیوں کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ نبی کی 3 بیویاں عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، انہی عظیم الشان ہستیوں کی بیٹیاں، یہ تینوں معاذ اللہ بری ہیں۔ یہ نبی رحمت ہیں، یہ پوری دنیا کے لیے نور ہیں، یہ چشمہ ہدایت ہیں، ان کی پوری فیملی تو آپ نے مشکوک کر دی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے جو دماد ہیں عثمان، وہ بھی آپ کے نزدیک فارغ ہیں، معاذ اللہ۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہہ گئے بعض کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سب پھر گئے تھے، صرف 4 رہ گئے تھے، سلمان، مقداد، ابو ذر۔ ان کی تو یہ روایات بھی موجود ہیں۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھنا، یاد رکھنا، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کس چیز کی لڑائی ہے۔ اللہ کی قسم ہماری طرف سے کوئی لڑائی نہیں۔ آئیں صحابہ کی عزت اور احترام کریں، مقدسات اہل سنت کی توہین نہ کریں۔ ہم میں سے اہل سنت کا نمائندہ ہونے کے ناطے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی عالم دین، کوئی طالب علم، کوئی عام شہری، کوئی عام فرد کبھی بھی آپ کے کسی امام کی توہین نہیں کرے گا۔ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، اہل بیت کی توہین ہمارا منہج ہی نہیں ہے، ہمارا مسلک ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی صحابی کے بارے میں ہرزہ سرائی کریں گے کسی بھی آڑ کے اندر، جھوٹ اور بہتان کی بنیاد کے اوپر، پھر ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ملک میں احتجاج کریں۔ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اس محرم میں 10 محرم آنے والا ہے، کسی بھی طرح، کسی بھی آڑ میں، کسی بھی صحابی کے خلاف اگر توہین ہوئی، پھر دفاع صحابہ کی تحریک چلائی جائے گی۔ اور یہ بھی مطالبہ ہے کہ جنہوں نے کر دی ہے، ابھی محرم شروع ہوا ہے، افسوس ہوتا ہے، وہ امین شہیدی صاحب اور عارف وادی صاحب میٹنگ میں شامل ہو کے کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اور انہی کے مسلک کا شہنشاہ لکھوی اور جوہری اماں عائشہ کی توہین کرتا ہے۔ اور شیخ رشید صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ان کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں جن کو اہل تشیع اپنا نمائندہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے مصادر اور مراجع میں اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں ہے۔ جو بندہ توہین کرتا ہے، آپ اسی کی مجلس میں بیٹھ کے اسی کی چاپلوسی کر رہے ہیں، اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی مجلس ٹی وی پہ چلنی چاہیے۔ آپ کو نہیں پتا اس نے امی عائشہ کے بارے میں کیا کہا ہے، اس نے حضرت طلحہ اور زبیر کے بارے میں کیا کہا ہے، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت ابو سفیان تک، حضرت عمر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک،
حضرت علی سے لے کے حضرت طفیل دوسی تک کوئی بھی کسی ایک بھی صحابی کی اگر توہین کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے اسلام میں اس کی شرعی سزا کیا ہے؟ حضرت عمر نے، ان کو اطلاع ملی میرے بیٹے عبید اللہ نے مقداد کے ساتھ تلخ کلامی کی ہے، مقداد کے ساتھ تلخ کلامی کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا عبید اللہ کو لے آؤ، عبید اللہ آیا، حضرت عمر نے کہا فوری طور پہ لوہے کو گرم کرو، میں اس کی زبان کو کاٹنا چاہتا ہوں۔ اپنے سگے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، کیوں بابا کیوں؟ تو تابعی ہے اور مقداد صحابی ہے۔ میں امت کو یہ سبق دے کے جانا چاہتا ہوں، جو کسی صحابی کے بارے میں ایک لفظ بھی بولے گا عمر اس کی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیہ دے کے گئے ہیں، جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کیا جائے گا، جو صحابی کو برا بلا کہے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو قید کیا جائے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس وقت تک جب تک وہ توبہ نہ کر لے یا وعدہ نہ کر لے کہ آج کے بعد کسی صحابی کے بارے میں ہردہ سرائی نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ کیا فلسفہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فیملی کے بارے میں آپ محب رسول اللہ ہیں، لیکن رسول اللہ کے سسر آپ کے نزدیک برے، رسول اللہ کی بیویاں آپ کی نزدیک بری، رسول اللہ کے معاذ اللہ دماد آپ کے نزدیک برے۔ آپ کو کس فیملی سے محبت ہے؟ آپ کو کس خاندان سے محبت ہے؟ یہ صرف محبت کے دعوے ہیں، یہ صرف محبت کے نعرے ہیں۔ حقیقت میں یہ صحابہ کا بغض ہے جو دلوں کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے اس بات کو رکھا کہ امت کے اندر سب سے عظیم الشان اور بڑا مقدس اور محترم جو طبقہ ہے وہ صحابہ کا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن کے اس بات کا اندازہ لگا لیں گے کہ ہمیں اعتراض اصل میں کس بات کے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو یہ کہے کہ تو بے ایمان ہے، تو کافر ہے، تو دین سے خارج ہو گیا، اگر کوئی عام مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو یہ کہے کہ تو ایمان سے خارج ہو گیا، تیرا ایمان ختم ہو گیا، تو کافر ہو گیا، تو دین اسلام سے نکل گیا، حدیث صحیح ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہنے والا یا جس کو کہا جا رہا ہے، دونوں میں سے ایک کا ایمان خارج ہو گیا، ایک بندہ کافر ہو گیا۔ اللہ کے رسول یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ہاں ممکن ہے۔ ایک بندے نے کسی مسلمان کا کلیجہ تو نہیں تھا چیرا، کسی مسلمان کے دل کو چیر کے تو نہیں تھا دیکھا، لیکن اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ اگر اس کا الزام سچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں میں سے لکھ دیا کہ راز افشا ہو گیا اور اس کو کافر لکھ دیا گیا۔ لیکن اگر وہ کافر نہیں تھا تو اس نے کیا کلیجے کو ٹٹولا؟ کیا یہ رب ہے؟ کیا اس نے ایمان کو جانچا؟ کیا ناپا؟ کیا یہ فیصلہ کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیا دنیا میں اللہ ہے؟ اس نے کیسے کسی کو کافر کہہ دیا؟ اگر اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے اور جس کو کہا گیا وہ کافر نہ لکھا گیا تو کہنے والا کافر ہو گیا۔ بتائیے، صرف ایک حدیث پاکستان سے فرقہ واریت کو ختم کر سکتی ہے۔ بتائیے، ہمیں یہ کہتے ہیں یہ جی بڑے سخت ہیں، جو صحابہ کو ایسے کہتے ہیں، یہ ان کو جناب کہتے ہیں یہ بے ایمان لوگ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ آئیے، ہم نہیں کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی مسلمان کو کافر کہے یا کہنے والا کافر ہے یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر ہے، تو ایمانداری سے شرح صدر کے ساتھ ذرا ذہنوں کو کھولیے، سینوں کو فراغ کیجئے۔ وہ صحابہ کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے، کبھی ان کو راشدون کہہ رہا ہے، کبھی مہتدون کہہ رہا ہے، کبھی متقون کہہ رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہیاں دے رہا ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو پیمانہ قرار دے رہا ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے میں دنیا کے اندر ان سے راضی ہو گیا ہوں اور ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ ان صحابہ کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ کہ فلاں صحابی معاذ اللہ بے ایمان تھا،
فلاں صحابی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہو گیا تھا کہ جس کے ایمان کی گواہی جس کو رضی اللہ تو اللہ کہہ رہا ہے اور تو اس کے ایمان میں شک کرتا ہے تو لا محالہ بات ہے وہ تو کافر نہیں ہے، وہ تو ایمان سے خارج نہیں ہے، جو کہنے والا ہی اس حدیث کے مطابق ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ کتنی عام فہم بات ہے۔ اور دوسری بات، ملک سے محرم آ چکا ہے، فرقہ واریت ختم کرنی ہے، اس کا کئی مرتبہ کلیہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اہل سنت کے نمائندے کے طور پر آئیے، حضرت ابو بکر سے لے کے طفیل دوسی تک جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی توہین کرنے والے کی بھی زبان کو کاٹ ڈالا جائے، اور حضرت علی سے لے کے اہل بیت کے جتنے بھی امام ہیں ان کی توہین کرنے والے کی زبان کو بھی کاٹ ڈالا جائے۔ آئیے اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں۔ اور پھر آپ امہات المومنین، کوئی بندہ اپنی ماں کو گالی برداشت نہیں کر سکتا، اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ ان ماؤں کو گالی برداشت کی جا سکتی ہے؟ بتائیے ایمانداری سے۔ کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ تو پھر جو ان کو گالی دے گا آپ کو چاہیے اس کو پکڑا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ کتنا عام فہم معاملہ کہ جو فرقہ واریت بھڑکاتا ہے، جو توہین کرتا ہے، جو فساد پھیلاتا ہے اس کو پکڑا جائے، اور جو امن کا داعی ہے، جو چاہتا ہے افراتفری نہ ہو، بقائے باہمی ہو، جس طرح عیسائی اور یہودی پاکستان میں ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں اس طرح اہل تشیع بھی رہ سکتے ہیں۔ میں یہ تو ایک بات صرف مثالاً کہہ رہا ہوں، لیکن ان میں سے بعض ایسے رافضی ہیں۔ ہم مسلمان آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن کس شرط کے اوپر؟ ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ ہو۔ لیکن ابن تیمیہ کا قول میرے ذہن میں آ گیا، انہوں نے کہا عیسائی ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی کیا عیسیٰ کے صحابہ کا احترام کیا، ان کو حواری مانا۔ یہودی جیسے بھی ہیں انہوں نے موسیٰ کے صحابہ کا احترام کیا، لیکن اہل تشیع میں سے بعض ایسے روافض ہیں جنہوں نے نبی کے کسی صحابی کا احترام نہیں کیا۔ اور ابن تیمیہ نے کہا یہ لوگ عیسائیوں اور یہودیوں سے بدتر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو اپنے نبیوں کے صحابہ کا احترام کرنے والے ہیں، اور روافض نبی کے صحابہ کا احترام تو دور کی بات ہے، ان کو گالیاں دینے والے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کل 14 اگست بھی ہے، اور وطن عزیز کے اندر یوم آزادی کو بھی منایا جائے گا۔ اس حوالے سے چند ایک شرعی احکامات کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وطن کی محبت انسانی فطرت ہے، وطن کی محبت انسانی فطرت ہے۔ بعض لوگوں کے لیے یہ بات شاید اچنبے کی ہو، لیکن قرآن و سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب ہو کے یہ بات کہی تھی، جب وہ نکلے تھے آپ کے سامنے ہجرت کے باب میں یہ بات رکھی تھی۔ نبی کریم اچانک مڑے تھے اور مڑ کے مکہ کو دیکھا تھا اور کہا تھا اے مکہ، تو مجھے بڑا محبوب ہے، تو مجھے بڑا پیارا ہے، تو میرے دل کے قریب ہے۔ اگر یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو نہ چھوڑتا، کبھی اس کو نہ چھوڑتا۔ گویا وطن کی محبت اسلام میں ہے۔ اور اس کی دوسری بڑی دلیل کیا ہے بتائیے؟ ایک بہت بڑی نیکی ہے، ایک بہت بڑی نیکی جس کا اجر و ثواب جنت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہجرت ہے، اپنے وطن کو چھوڑ دینا۔ وطن کی محبت اگر انسان کی فطرت میں نہ ہو تو یہ اتنی بڑی قربانی اور آزمائش نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ہجرت کے جو فضائل بیان کیے کیوں کیے؟ کیونکہ انسان کے دل میں وطن کی محبت ہوتی ہے، اس لیے یہ قربانیاں چھوڑ دینا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، وطن کی محبت ایمان سے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ وطن کی محبت جائز ہے، وطن کی محبت فطرت ہے۔ وطن کی سرحدوں کی دفاع کرنے والے کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جو آنکھیں اسلامی ریاست کا پہرا دیتی ہیں ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ وطن کا دفاع کرنے والوں کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا اجر ہے، لیکن یہ محبت کیا ایمان اور اسلام کی محبت سے آگے نکل جائے؟ یہ جائز ہے؟ نہیں۔ جہاں پہ ہجرت اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ وطن کی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ قربانی مانگتا ہے، وہیں پہ ہجرت اس بات کو بھی بیان کرتی ہے کہ وطن کی محبت ایمان سے آگے نہیں ہو سکتی۔ اگر ایمان کے اوپر ضرب پڑے گی وطن کو چھوڑ دیا جائے گا اور ہجرت کر دی جائے گی۔ کتنی عام فہم بات ہے۔ ہجرت بذات خود اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ایمان وطن سے اعلیٰ ہے، اور ہجرت اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ وطن چھوڑنا بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اس کے تمام
حفاظت کرنے والے اداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستانی فوج کی بھی حفاظت فرمائے، پاکستان کے اداروں کی بھی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین